تو اب اس کے بعد ایک فرق ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہوا ہے، یعنی انقلاب کے مراحل تو یہی ہیں، لیکن تصادم کے حوالے سے جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں طرف ایک جیسا ہی اسلحہ تھا، نمبرز کا فرق ضرور تھا، ادھر ویسے تعداد آدمیوں کی بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ تھا، گھوڑے بھی زیادہ تھے، اونٹ بھی زیادہ تھے، تلواریں بھی زیادہ تھیں، نیزے بھی زیادہ تھے، سب کچھ زیادہ تھا، ادھر ہر شے کم تھی، یہ فرق تو ضرور تھا، لیکن چیز ایک ہی قسم کی تھی، تلواریں ادھر تلواریں ادھر، گھوڑے ادھر گھوڑے ادھر، ہر اس اعتبار سے برابر تھے۔ آج ریاست اور عام آدمی کے درمیان بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے، جو اسلحہ ادھر ہے اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی 100واں حصہ بھی جو ہے نا دوسری طرف ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک اور فرق کہ نسلی ہیں، وراثتی ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں تو مسلمان، ادھر تو دوسری طرف کافر کھڑے تھے، ادھر مسلمان تھے، تو اب یہ صورتحال بدل گئی ہے۔ تو اب اس بدلی ہوئی صورتحال میں، اور چونکہ یہ جو اقامت دین کا منہج ہے یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی سنت نہیں ہے کہ جو نماز اس طرح سے نہ پڑھی تو ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے دور میں تو لوگوں نے نماز کا طریقہ بھی بدل دیا، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ تو بالکل یعنی شریعت میں ایک طرح کا تغیر ہوا ہے نا، تو گویا کوئی نہ کوئی گنجائش تو یہاں سے بھی نکلی ہے، تو تب یہ کیا ہے، واللہ عالم۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ڈر کے کیا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ مفتیان کرام نے کوئی گنجائش ہوگی تو نکالی ہے نا، مگر نہ کیسے نکالتے ہو؟ اگر ویسی شریعت ہوتی تو یعنی اس میں یعنی منہج والی شریعت میں اور جو حکم والی شریعت ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو فرق ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک چھوٹ نکالی ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم تو منہج کو یعنی اس انقلاب کے منہج کو اس طرح کی سنت سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو شرعی تک جو ہے نا وہ دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ تو ہم نے حکمت عملی کے طور پر بہترین جو ہے نا وہ انقلاب سمجھتے ہوئے اس سے یہ اصول اخذ کیے ہیں۔ لہٰذا اب جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کو تبدیلی کے طور پر کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہم ترمیم کریں گے، تبدیلی کریں گے، بدلیں گے، اس کو نئی صورت دیں گے، نئی شکل دیں گے۔ تو وہ نئی صورت نئی شکل یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ بندوق سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جن سے آپ اسلحے میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کے سامنے آپ مقاتلہ نہیں کر سکتے، اگر آپ عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی کی کوشش کریں تو وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں، وہ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، ٹینک بے بس ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ ترکی میں آپ نے دیکھا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جو ہے وہ آرمینیا میں اور یوکرائن میں، اچھا وہ مارکوس کون سا ملک تھا یار، مارکوس کا فلپائن تھا وہ، ہیں ہاں فلپائن، چلیں ادھر ہو گیا۔ جو تو دنیا ایران میں، تو عوام جب نکلتی ہے سڑکوں پر آتی ہے تو دنیا کی کوئی فوج اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ بھی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن عوام کے نکلنے میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ عوام جب بے قابو ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی جیسے فوج اسے نہیں قابو کر سکتی تو وہ تو پھر تو بڑی تباہی مچاتی ہے۔ یہ تنظیم درکار ہوتی ہے، ایک ایسی مضبوط آرگنائزڈ پارٹی کہ جو عوام کو کنٹرول میں رکھ سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب عوام موبلائز تو ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ عوام تو بے ہنگم ہجوم ہے، اس کو وائلنٹ ہونے سے بھی بچانا ہے، یہ بھی اس تنظیم کا کام ہوتا ہے۔ یہ لیڈرشپ ایسی پرووائڈ کرے کہ وہ تشدد کی طرف نہ جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ اب دھرنا دینا ہے، وہ اسلام آباد میں یا کراچی میں، لاہور میں، ہر جگہ دھرنا ہے، وہ دینے تو آ گئے، اب وہ کچھ کھائیں پیئیں گے بھی یا نہیں، تو وہ تو اپنا ان کو تو نہیں پتا، وہ تو عوام ہے، اٹھی بس نعرے لگے، نعرے وجے آ گئے۔ تو اگر انہیں آپ نے یہ ساری سہولتیں بام نہ پہنچائیں تو وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے بھی جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ کام ہوتا ہے کہ ان کی ان ضروریات کا بندوبست بھی تو کوئی کرے گا۔ جیسے بچوں کی اماں ابا سوچتے ہیں تو اسی طرح یہ جو عوام نکل کے آ گئی ہے سڑکوں کے اوپر، ان کی لیڈرشپ کو سوچنی ہوگی۔ تو یہ 2 لاکھ کی پارٹی اس کے لیے چاہیے، وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ بندہ کمیٹڈ ہو تو اس نے یہ کرنا ہے۔ اچھا پھر وہ جب کھا پی لیں گے تو جو کچھ کھایا پیا ہے ہضم کرنے کے بعد اسے کہیں ٹھکانے بھی تو لگانا ہوگا، اس کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے، کوئی دماغ کام کرے گا، کوئی انتظام کرے گا تو یہ سارا ہوگا۔ تو جب ابھی پچھلے سال مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو ایک تو لانگ مارچ آپ نے دیکھا ہے، ایک ہم نے پہلی دفعہ ایک وہاں پہ نام سنا انصار الاسلام، سنا ہے؟
یہ ان کے وہ لوگ تھے جو یونیفارم میں تھے، یہ اس لانگ مارچ کے شرکاء کے علاوہ تھے، یہ ان کی مضبوط جماعت تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ سارے انتظامات کیے تھے، جنہوں نے اس مجمع کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا تھا، جو شامیانے لگاتے تھے، جو بارش میں ان کو برساتیاں دیتے تھے، جو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ تو عوامی تحریک کے لیے ایک ایسی مضبوط ڈسپلن آرگنائز جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، انصار الاسلام جیسے ان کی ہے، کہ جو پھر ان لوگوں کو کنٹرول میں رکھے، ان کی ضروریات پوری کرے، اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو کھیر نہ کھانے دے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور آ کے کھیر نہ کھائے، تو یہ وہ جماعت ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پری ریکویزٹ ہے انقلاب کا۔ جب یہ جماعت نہیں ہوتی تو آپ عوامی تحریک نہیں چلا سکتے، چلائیں گے تو کھیر کوئی اور کھائے گا، بہت فساد مچے گا، بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔